کہ آپ ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروہ، ایک ایسے لوگ جن پہ پاکستان میں 80,000 سے زائد جانے لینے کا الزام ہے، ان کے ساتھ آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں اور قوم کو آپ اعتماد میں نہیں لے رہے، پارلیمنٹ کو آپ اعتماد میں نہیں لے رہے. صرف دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات سے کیا پہلے آپ کو کوئی فائدہ ہوا؟ کیا آپ نے اس وقت ان پہ قابو پا لیا تھا، یا وہ آپ کو مذاکرات کھیل کے فائدہ اپنا اٹھاتے ہیں؟ تحریک طالبان پاکستان سے بات کریں گے اور ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں، اور یہ وہی لوگ تھے جو پاکستانی فوجی جوانوں کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے تھے. یہ وہ دہشت گرد تھے. یعنی انہوں نے اوپننگ کی ہے کس کی؟ بھلا چرچ کی. یعنی اب پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ اب ہم نے ڈرگس سپلائی کرنے کا کام شروع کر دیا ہے، جس میں ہم کافی ترقی کر جائیں گے مجھے لگتا ہے. ہیلو گائز اینڈ ویلکم بیک ٹو سینٹینشیا. اور چل کیا رہا ہے؟ چل یہ رہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے ایک ترکش نیوز چینل کو انٹرویو دیا اور انٹرویو میں کہا کہ ہم جو ہے تحریک طالبان پاکستان TTP جسے کہتے ہیں، اس کو ہم بات چیت کی پیشکش کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے ایک ترکش نیوز چینل کو بتایا. اب اس کے بعد سے پاکستان کے اندر ایک بوال سا کھڑا ہو گیا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر TTP کو معافی دے دی جائے تو یہ کتنا جائز ہے اور کتنا ناجائز ہے. فرینڈز، جیسا کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں، کچھ دہائیوں میں TTP کے کچھ بہت ہی بروٹل اسالٹ ہوئے ہیں پاکستان کے اوپر، جس میں APS پشاور سمیت کئی اور شامل ہیں. تو اتنا کرنے کے بعد فائنلی پرائم منسٹر عمران خان کا یہ کہنا کہ ہم تحریک طالبان پاکستان کو ایک عام معافی دینے کو تیار ہیں، جنرل ایمنسٹی دینے کو تیار ہیں. تو ایسا کہتے کے ساتھ ہی پاکستان میڈیا کے اندر ایک بھوچال سا آ گیا ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ کئی سالوں سے پاکستان کے جو نیریٹو بلڈنگز کے لوگ تھے، وہ ایک نیریٹو کریٹ کرتے آئے تھے کہ جو پاکستان کا سب سے اہم ترین دشمن ہے وہ TTP ہے، تحریک طالبان پاکستان ہے، اور اس کو انڈیا سپورٹ کرتا ہے، انڈیا فنڈ کرتا ہے، اور وہ انڈیا کے اشاروں میں ناچتا ہے. یہ نیریٹو پاکستان نے اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے، اپنی داخلی چیزوں کے لیے اس کا استعمال اکثر کرا جاتا رہا ہے. اور دوسرا جو نیریٹو پاکستان کے اندر بنا تھا وہ یہ بنا کہ جی ہم نے 80,000 بندہ قربان کیا ہے دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں. اب اگر تحریک طالبان پاکستان کو ایک عام معافی دے دی جاتی ہے تو اس سے دو چیزیں ہوں گی. پاکستان کے جو دونوں بنے نیریٹو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ایک کہ دنیا پوچھے گی جی آپ کے 80,000 بندے جو قربان ہوئے انہیں قربان کیا کس نے؟ تو پاکستان بولے گا جی تحریک طالبان پاکستان نے. پھر دنیا پوچھے گی تو آپ نے ان کا کیا کیا؟ تو پاکستان کہے گا کہ جی ہم نے تو سارے TTP والوں کو عام معافی دے دی، جنرل ایمنسٹی دے دی. دنیا کہے گی پھر معاملہ یہیں پہ ختم ہو گیا، آپ کی 80,000 قربانیوں کے بدلے میں آپ نے TTP کو معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی. پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کے سامنے یہ دقت آ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ پھر اگلا نیریٹو وہ کیا بنائیں گے. اتنا آسان پاکستان کے لیے کوئی بھی نیریٹو بنانا ہے نہیں. پاکستان کا کوئی بھی نیریٹو، کوئی بھی مدعا دنیا قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. تو پاکستان کے لیے کافی مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اگر ویسا پاکستان کرتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان میڈیا کے پینل میں اور کیا ڈیبیٹ چل رہی ہے، کون اس کے ساتھ ہے، کون اس کے خلاف ہے، کون آگ ببولا ہو رکھا ہے اور کون دھواں ہو رکھا ہے. تو گائز، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو لائک کرنا مت بھولیے گا، سبسکرائب کریے گا اس چینل کو، اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے، اور اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو. The Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups. What we hope is that the TTP. Are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. ایک اہم اسٹیٹمنٹ آج پرائم منسٹر آف پاکستان کا سامنے آیا، جو کہ انہوں نے ٹرکش ٹی وی کو انٹرویو کے دوران ایک سوال کے جواب میں بتایا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان سے کچھ نیگوسیشنز چل رہی ہیں، ان کے کچھ گروپ سے بات چیت ہو رہی ہے. ہلال صاحب، یہ کیا پھر سے ہم گڈ طالبان اور بیڈ طالبان والے اس میں پھنس گئے ہیں ڈویژن میں، کہ جو ہتھیار پھینکنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر لی جائے؟ کیونکہ ہم نے تو یہ بھی سنا تھا کہ جب پاکستان نے معافی کی بات کی تو ایک ان کی طرف سے بھی یہ تھریٹ آیا تھا کہ جناب ہمیں تو کوئی معافی چاہیے ہی نہیں، ہم تو یہاں پہ چاہتے ہیں کہ شریعت کا نظام نافذ ہو اور اس کے لیے ہم مسلح جدوجہد کریں گے. یہ جو لوگ ہیں
یہ ہیں گنڈے اور چور اور قاتل اور انتہا پسند اور انڈین ایجنٹس، یہ ہیں وہ، اور یہ کبھی ہٹتے نہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، اس لیے ان کا کام ہی یہی ہے. They know nothing else in life. اب کب تک ٹی ٹی اے ان پہ پریشر رکھ سکتا ہے وہ الگ بات ہے، مگر ٹی ٹی اے نے ان کو کہا ہے کہ بھائی ہم نے تو وعدہ کیا ہے اور ہم ابھی چھپا نہیں سکتے. اب کنر اور ننگہار یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے. پہلے تو ہم اس طرف دیکھتے تھے جب تم ان کو اٹیک کرتے تھے، اب وہ ہمارے پاس وہ فریڈم آف ایکشن نہیں ہے. تو مہربانی سے ختم کرو. ختم تو خیر تم کبھی نہیں کر سکتے، بات کرو. اور آپ کو میں بتاتا ہوں اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو این ڈی ایس اور رو کے لوگ ہیں، اگر بھی یہ کہیں آپ کو کہ ہم ریکنسیلیشن چاہتے ہیں، اگر بھی یہ کہیں کہ ختم ہو گیا ہماری لڑائی، ہم واپس آ کے ایز پیسفل سٹیزنز رہنا چاہتے ہیں، بلیو می ایک لمحے کے لیے مت سمجھے کہ یہ واقع سچ کہہ رہے ہیں. اچھا، ان کے ایجنٹس ہیں، ان سے پیسے لے رہے ہیں، اس ملک میں وہ پھر بھی ہوں گے. مگر یہ دس از نو گریٹ ڈیل، بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو پرائم منسٹر کہتے ہیں نا کوئی ملٹری سلوشن، ملٹری نہیں سلوشن، ملٹری سلوشن تو ہو گیا نا. فرسٹ ورلڈ وار ملٹری سلوشن تھا، سیکنڈ ورلڈ وار ملٹری سلوشن ہے. تو میں سمجھ نہیں آ رہی پرائم منسٹر صاحب، کیا یہ تو ایسا لگتا ہے کہ پولیس فورس کو بھی نکال دو اور کہو اچھا آپ واپس آنا، اچھا آپ نے چوری کی، سزا تو تمہارا ہاتھ کٹنا چاہیے، مگر اچھا چلو تم ریکنسیلیشن چاہتے، چلو 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 آ جاؤ بھول جاؤ. یار فار گاڈ سیک آئی ہوپ ہی گروز اپ. کوئی ریکنسیلیشن نہیں ہے، بی آن یور گارڈ. لیکن یہ راستے پر آئیں گے یا پھر یہ دوبارہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر دوبارہ سے منظم نہ ہو جائیں؟ اس معاملے میں جو یہ مذاکرات کی بات ہے، مجھے 2-3 طرح سے تشویش ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا اتنا اہم فیصلہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروہ، ایک ایسے لوگ جن پہ پاکستان میں 80,000 سے زائد جانے لینے کا الزام ہے، ان کے ساتھ آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں اور قوم کو آپ اعتماد میں نہیں لے رہے، پارلیمنٹ کو آپ اعتماد میں نہیں لے رہے. صرف دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات سے کیا پہلے آپ کو کوئی فائدہ ہوا؟ کیا آپ نے اس وقت ان پہ قابو پا لیا تھا، یا وہ آپ کو مذاکرات کھیل کے فائدہ اپنا اٹھاتے ہیں؟ جی تو دیکھا آپ نے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ بات کریں گے، اس کے بعد وہ کامن سٹیزن کے طور پہ رہ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ کون سی ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ جنہوں نے آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو شہید کیا، یا یہ اس ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب جنہوں نے پرویز مشرف کے ٹائم پہ، یعنی جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے ٹائم پہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا، یا عمران خان صاحب اس ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے کوئٹہ میں بے شمار لوگوں کا قتل کیا ہے؟ اگر یہی کچھ آگے ان کا ارادہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو یہ وہی ٹی ٹی پی ہے جس کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بھارت اس کو فنڈ کرتا ہے اور بھارت کے یہ ایجنٹ ہیں اور بھارت کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ ٹی ٹی پی وہی ہے جس کو یہ کہتے تھے کہ اس میں تو جو دھماکے ہوتے تھے یا جو کلنگز ہوتی تھی اس ٹی ٹی پی کی وجہ سے، ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ اس میں بھارت کا ہاتھ ہے. تو اگر ہم ان سے بات کرنے لگے ہیں، اگر پرائم منسٹر صاحب ان کو کامن سٹیزن کے طور پہ ایکسیپٹ کرنے لگے ہیں، تو وہ بھارت کا ہاتھ جو تھا وہ کدھر گیا؟ ادھر ہی ہے نا ہاتھ، یا کہیں اور بھیج دیا؟ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قسم کے کنفیوزنگ قسم کے سٹیٹمنٹس خان صاحب بیٹھ کے دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے سارے منسٹر ابھی ان کو ڈیفینڈ کرنے میں لگے ہوئے کہ ہاں جی ہاں بالکل خان صاحب نے تو صحیح کہا ہے. مطلب آپ ہوتے کون ہیں ٹی ٹی پی والوں کو معاف کرنے والے؟ کیا آپ نے ان جو آرمی پبلک اسکول کے بچے تھے جن کو شہید کیا گیا ان کے پیرنٹس سے بات کی ہے؟ یا آپ نے جو کوئٹہ میں بے شمار کلنگز کی ہیں ان ٹی ٹی پی والوں نے، کیا آپ نے ان سے بات کی ہے؟ کیا آپ نے بے نظیر بھٹو کو جس طرح سے شہید کیا گیا، کیا آپ نے ان کی فیملی سے بات کی ہے؟ ان کا کوئی ایک جرم تو نہیں نا، بے شمار ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی کچھ ہی دنوں میں احسان اللہ احسان جس نے مانا کہ جی ہم نے آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو مارا تھا، مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے ہی دن میں اس کو بھی پرائیڈ آف پرفارمنس دے دیں گے. ویسے تو یہ وہی ٹی ٹی پی نہیں ہے جس نے سری لنکن ٹیم کے اوپر بھی اٹیک کیا تھا، یا وہ کوئی اور تھے؟
ارے پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یا تو خان صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے یا انہوں نے پوری کنٹری کے پورے ورلڈ کو ڈھکن سمجھ کے رکھا ہوا ہے، جو مرضی آتی ہے بول دیتے ہیں. ایک نئی سچویشن پاکستان میں ایمرج ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان کی جو سرکار ہے، عمران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے ٹی آر ٹی کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان سے بات کریں گے اور ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں. اور یہ وہی لوگ تھے جو پاکستانی فوجی جوانوں کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے تھے. یہ وہ دہشت گرد تھے. اس وقت دو گروپس جو ہیں وہ پاکستان میں اس کو دیکھ رہے ہیں. ایک گروپ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ٹی ٹی پی کے ساتھ ٹاکس نہیں ہونی چاہیے، سرنڈر والی بات جو کر رہے ہیں کہ وہ سرنڈر کریں. ایک کہتا ہے کہ نہیں، ان سے بات نہیں کرنی، ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، ان کو کرش کرنا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے. کہ ماضی میں بیک ان 2013-14 بھی جب اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی، اور اس وقت عمران خان صاحب کو بھی آفر کی گئی تھی کہ وہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ٹی ٹی پی سے بات کریں، لیکن سم انہوں نے سمجھا کہ یہ ان کے لیے بینیفیشل نہیں ہے. اور سننے میں یہ بھی آیا ہے، if my memory serves me well، کہ ٹی ٹی پی نے بھی یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے بہاف پہ بات کریں گورنمنٹ آف پاکستان، لیکن آئی تھنک عمران خان نے یہ ریجیکٹ کر دیا تھا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا. کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے بہت سارے دھڑے بن چکے ہیں، اور کوئی ایک سینٹرل دھڑا نہیں ہے. آپ نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، انہوں نے پاکستانی لوگوں کا خون بہایا ہے، انہوں نے لوگوں نے گولیاں کھائی ہیں، فوج نے گولیاں کھائی ہیں، فوجی جوانوں کے جو سر ہیں ان کے ساتھ یہ فٹ بال کھیلتے رہے ہیں. آج ان کے ساتھ کس منہ سے بات کریں گے، کس طرح ریکنسیلیشن کریں گے؟ سو ٹاک اینڈ ڈونٹ ٹاک، یہ ہے دو پرسپیکٹیوز. اور ہیں ان کا نام ہے جی شبلی فراز. یہ آپ کو میں پکچر دکھا رہی ہوں شبلی فراز صاحب کی. تو شبلی فراز صاحب جو ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یعنی انہوں نے اوپننگ کی ہے کس کی بھلا، چرچ کی. یعنی اب پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ اب ہم نے ڈرگس سپلائی کرنے کا کام شروع کر دیا ہے، جس میں ہم کافی ترقی کر جائیں گے مجھے لگتا ہے. تو انہوں نے میرے خیال ہے چرچ جو ہے نا وہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ جی اس کی کاشت کی جائے گی. اور یہ جو پیٹرول پرائس ہائی ہوئی ہے نا، اس پیٹرول پرائس ہائی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسی طرح کی ڈرگز اور یہ سپلائی ہم شروع کریں گے، تاکہ لوگ جو ہے نا وہ پی کر اور سکون سے بیٹھے رہے. لوگوں کو کچھ خیال نہ ہے کہ انہوں نے کتنی پرائس دی ہے، کیا پرائس کی ہمارے یہاں فیول مل رہا ہے، وہ لوگوں کو ٹینشن ہی نہ ہو. ڈالر جو ہے وہ تو الحمدللہ 173 تک پہنچ چکا ہے، اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو دسمبر تک 200 کراس کر جائے گا. لیکن گھبرانا نہیں ہے آپ نے، آپ گھبرائیں گے تو پھر کام نہیں ہوگا. اور ادھر آپ پیٹرول لیں گے پاکستانی اور ساتھ ہی ایک بھنگ کا گلاس پئیں گے تو ٹینشن نہیں ہوگی ان کو. آئیڈیا تو ویسے برا نہیں ہے میرا، کیوں کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اور کسی طریقے سے قابو میں نہیں آ رہی ہے. اور خان صاحب جو ہے وہ کوئی خاص پریشان نہیں ہے، وہ یہ اس بات کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے ٹی ٹی پی کو کیسے سیویلائز کرنا ہے اور کیسے اپنے ساتھ شامل کرنا ہے. لیکن آپ تو ساری ٹائم یہی کہتے رہے کہ یہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ بھارت نے بنائی ہے. ٹی ٹی پی یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ بھارت کا گروپ ہے، بھارت ان کو فنڈ کرتا ہے، بھارت ان کو چلاتا ہے، بھارت ان سے دھماکے کرواتا ہے، بھارت ان سے ساری کلنگز کرواتا ہے. تو اب اچانک سے آپ ان سے بات کیسے کرنے لگ گئے؟ اب مطلب سب کو، سارے پاکستان کو ایڑا سمجھ کے رکھا ہے کیا؟ ہم لوگ سارے کے سارے آپ کو لگتا ہے کہ بس سب ڈھکن بیٹھے ہوئے سامنے، جب بولوں گا تو سب ڈھکن ہی ہیں اور کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہے خان صاحب، ہمیں بڑا کچھ سمجھ آ جاتا ہے. حالانکہ آپ جس طرح کی گول مول باتیں کرتے ہیں اور بار بار جو ایک یو ٹرن مارتے ہیں، اس کے باوجود لوگ نہ آٹا لے سک رہے ہیں، نہ گھی لے سک رہے ہیں، نہ اپنے گھر کے سامان کو لے سک رہے ہیں کچن کے، اور نہ ہی بچوں کی فیس دے پا رہے ہیں. لوگوں کا برا حال ہے. لیکن خان صاحب کو تو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں. ان کا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جا کے اور طالبان کی طرح یہ ہی کام طالبان کے ساتھ مل کے کرنے والے. عامر سے حذیفہ منم آج جان محمد عثمانی خیر، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی بلوچستان کی یہ خبر بھی ہو سکتا ہے آپ نے سن رکھی ہو، لیکن یہ کہ بلوچستان میں جتنے گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے فون میں
جو رنگ ٹون ہے وہ پاکستان زندہ باد کی رنگ ٹونز لگائیں. مطلب آپ کسی کو مار کے جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ جی اپنے آپ کو ثابت کرو کہ تمہیں اپنی کنٹری سے بہت پیار ہے. لیکن ہارون صاحب کچھ عالمی ماہرین یہ بات کر رہے ہیں ایسے صورت میں جب امریکی سینٹ کا بل اس کا متن یہ ہے کہ کس نے مدد کی طالبان کی افغانستان کے اندر, اس کے بعد افغانستان کی سرزمین پر تحریک طالبان پاکستان کے کچھ گروپس کے ساتھ آپ بات چیت کر رہے ہیں, یہ پاکستان کی پوزیشن کو مزید کمزور کرے گا؟ بات چیت کرے, بات چیت حکومت نہ کرے, بات چیت کی جاتی ہے ایسے موقع پہ سالسوں کے ذریعے فارمولے بنائے جاتے ہیں سوچ سمجھ کے. اس طرح نہیں ایک دن وزیر اعظم نے کہہ دیا. ایوان وزیر اعظم میں پالیسیاں نہیں بنتی ہیں, خلفائے راشدین نہیں بناتے تھے پالیسیاں, انتظامی طور پر تو 100% اختیار ان کا تھا. ایون دین پالیسی تو مشورے سے بنتی تھی. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, یہ کس لیے کہا گیا ہے؟